قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، اپنے باطن کی صفائی کی، اپنے دل کو پاک کیا، اندر کے میل اتارے اور باطن کی پاکیزگی کا سامان کیا۔ ہم اپنے ظاہر کو تو مل مل کے دھوتے ہیں، لباس پہ بھی بہت توجہ رہتی ہے، ہم تو اپنے لباس کی کریز بھی خراب نہیں ہونے دیتے، لیکن دل ہمارے میلے ہیں، حسد کے غبار سے اٹے ہیں، بغض، کینے اور نفرتوں کی غلاستیں ہمارے دل نگر میں ہیں۔ کوئی جھاڑو لے کر ادھر بھی آئیں اور اپنے من کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ آقا کریم نے فرمایا، جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو ایک بزرگ تشریف لائے، تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اگلا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہمارے دل میں آیا کہ دیکھیے آج کون سا خوش نصیب شخص ہے، تو دیکھا کہ کل والے بزرگ ہی تشریف لائے، تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ تیسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا، جنتی کو دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف فرما ہوئے۔ مجلس برخاست ہوئی تو لوگ گھروں کو چلے تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ میری والد گرامی سے کچھ شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو آپ مجھے 3 دن تک اپنے پاس رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے۔ 3 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ رات ہوئی تو انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا، خود بھی لیٹ گئے۔ میں چادر اوڑھ کے تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ اعمال کون سے کرتے ہیں، نوافل کس طرح پڑھتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے۔ صرف یہ تھا کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام پکارتے تھے۔ صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، ظہر ہوئی، عصر پڑھی، مغرب عشاء ہوئی، پھر رات آئی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے معمولات ترک کر دیے ہوں، تو آج میں دھیان میں رہوں گا، تو میں پھر طاق میں رہا، لیکن ساری رات پھر انہوں نے سو کے گزار دی۔ تیسرا دن آیا تو پھر رات آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پھر ساری رات سوئے رہے۔ صرف یہ جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لیں۔ خیر صبح ہوئی تو میں نے ناشتے پہ انہیں کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو اس لالچ میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، شب کی عبادتیں کیسی ہیں، چونکہ میں نے حضور سے سنا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ ہی تشریف فرما ہوتے رہے، تو میں تو اس غرض سے آپ کے پاس آیا تھا اور 3 دن گزارے، لیکن مجھے تو کچھ نہیں ملا، وہی معمول کے اعمال خیر ہیں جو میں کرتا ہوں اور وہی معمولات آپ کے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تمہاری وجہ سے میں نے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، ترک بھی نہیں کیا، وہی میرے معمولات ہیں جو تم نے دیکھے، لیکن تم نے بھی 3 دن محنت کی ہے، میرا ایک عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکے، تو چلو میں تمہیں وہ خود بتا دیتا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے،
جب ہمارے دل مصفہ ہوں گے، دل مزکہ ہوں گے، دل حسد، بغض، کینے اور نفرت کی کدورت سے پاک ہوں گے، تو جنت کے راستے آسان ہوں گے۔